گاڑی ہلکی رفتار سے چل رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ چکی تھیں۔ نور نے خاموشی توڑتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زرگام نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بیگم، یہ ایک سرپرائز ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے رک گئی۔ زرگام نے گاڑی بند کی، اتر کر نور کے سائیڈ کا دروازہ کھولا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا۔ نور کی نظر جیسے ہی فارم ہاؤس پر پڑی، اس کے لبوں سے بس ایک لفظ نکلا، واہ، یہ کس کا ہے؟ زرگام نے ہلکے سے کہا، یہ تو آپ کے شوہر کا ہے۔ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو پورا فارم ہاؤس مدھم روشنی میں نہا رہا تھا۔ ہر جگہ موم بتیاں جل رہی تھیں، فضا میں خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی سی ٹیبل سجی تھی، جس پر کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نور سب کچھ دیکھ کر شدید رہ گئی تھی کہ زرگام پیچھے سے آ کر آہستہ سے بولا، بیگم، آج ہماری نکاح اینیورسری ہے۔ تم بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زرگام نے فوراً نرم لہجے میں کہا، بیگم، رونا نہیں، چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ دونوں نے کیک کاٹا۔ زرگام نے پیار سے اسے تھوڑا سا کھلایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کھانے کی میز تک لے آیا، جہاں ہر چیز نور کی پسند کی تھی۔ نور کو تو بھوک لگی ہی تھی، اس نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ زرگام بس اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کھانے سے دونوں فارغ ہوئے تھے کہ زرگام نے بھاری لہجے میں کہا، بیگم، کمرے میں چلیں۔ نور نے فوراً کہا، گھر نہیں جانا؟ زرگام نے ہلکی سی گردن ہلائی، نہیں بیگم، آج رات یہیں گزاریں گے۔ اس کے لہجے پر نور کے گال سرخ ہو گئے۔ زرگام اسے ساتھ لے کر کمرے میں آیا، جہاں پورا کمرہ موم بتیوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ دل کی شکل میں سجاوٹ تھی، خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ نور شرما گئی۔ زرگام نے اسے قریب کھینچا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ نور نے فوراً اسے تھام لیا جیسے کہیں گر نہ جائے۔ چند لمحوں بعد زرگام پیچھے ہٹا اور گہری نظروں سے بولا، بیگم، تم نشے سے کم نہیں ہو میرے لیے۔ نور نے نظریں جھکا لیں۔ زرگام نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ نور سمٹ سی گئی تو اس نے آنکھ ماری۔ نور جلدی سے سائیڈ ہو کر کمرے کے ایک طرف جانے لگی، مگر زرگام ہنس دیا اور اگلے لمحے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ نور نے اسے دیکھ کر گھبراہٹ محسوس کی اور رات آہستہ آہستہ بیتنے لگی۔ حویلی میں کھانے کی میز پر دادا جان کچھ خاموش بیٹھے تھے۔ فہیم صاحب نے پوچھا، نور اور زرگام خان کہاں ہیں؟ نائلہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، وہ نور کو لے کر اپنے فارم ہاؤس گیا ہے، رات وہیں رہیں گے۔ فہیم صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اسی لمحے رابعہ کے چہرے پر نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شاذل مومنہ کی پلیٹ میں زبردستی سالن ڈال رہا تھا کہ دادا جان کی بھاری آواز گونجی، آج کے دن میرا فراز اس دنیا سے گیا تھا اور اسی دن اس نے اپنی نور کو زرگام کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ میز پر گہری خاموشی چھا گئی، جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں بیٹے اور بہو کی یاد میں آنسو بھر آئے۔ طلال صاحب اور فہیم صاحب اٹھ کر دادا جان کے پاس آئے اور حوصلہ دینے لگے۔ دادا جان نے دھیرے سے کہا، بیٹا، تم لوگوں کی وجہ سے زندہ ہوں، ورنہ فراز کے ساتھ مر جاتا میں۔ سب نے فوراً کہا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ شاذل نے مسکرا کر کہا، ابھی تو آپ نے اپنے پوتے کے بچوں ساتھ بھی کھیلنا ہے۔ سب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر رابعہ کی نور کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ رابعہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل میں حسد اور نفرت کا سمندر موجزن تھا۔ اس نے دروازے کو لاک لگا دیا، پھر موبائل اٹھایا اور خاقان لغاری کو کال ملائی۔ خاقان لغاری نے فون اٹھایا اور بھاری آواز میں بولا، ہاں کہو۔ رابعہ کی آواز میں پختہ ارادہ تھا، نور کل سے کالج جانا شروع کرے گی، میں کوشش کروں گی کہ وہ اکیلی جائے ڈرائیور کے ساتھ۔
رستے میں تم اسے اٹھا لینا اور دھیان رکھنا کہ ڈرائیور کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی وہ کچھ دیکھے۔ خاقان لغاری کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی، جیسے کوئی منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سمجھ گیا، میں سنبھال لوں گا۔ پھر رابعہ سے بولا، میری چڑیا کیا کر رہی ہے؟ رابعہ کا دل کیا اس کا قتل کر دے۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو سب اس کے پیچھے تھے۔ دل میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ پھر وہ طنزیہ لہجے میں بولی، آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ فارم ہاؤس میں رات گزارے گی۔ آج ان کی نکاح کی سالگرہ بھی ہے۔ خاقان لغاری کی آنکھیں لال ہو گئیں اور بے قابو ہو کر موبائل کو دیوار پر زور سے دے مارا۔ پھر نفرت سے خود سے بولا، میں بھی دیکھتا ہوں زرگام خان کتنی دیر وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ میری ہے، صرف میری۔ تمہیں رستے سے ہٹانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ میں کروں گا۔ رات کے سناٹے میں یہ الفاظ گونج رہے تھے جہاں محبت اور نفرت کی جنگ جاری تھی۔ صبح ہو چکی تھی، کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ زرگام کی آنکھ کھلی، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے اور وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہیں زرگام نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر خود سے بولا، سوری میری جان۔ نور کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی، پھر بولی، زرگام سونے دینا، ابھی کچھ دیر پہلے سوئی ہوں۔ زرگام دھیرے سے مسکرا دیا، بولا، میری جان حویلی جا کر سو جانا، میں آفس جانا ہے، میرے آنے سے پہلے رات تک نیند پوری کر لینا۔ وہیں نور کی آنکھیں پھیلی، اس نے زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے آنکھ ماری، وہ بلش کر گئی۔ زرگام کو ہلکا سا دھکا دے کر وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ زرگام ہنس دیا۔ پھر وہ دونوں فریش ہو کر حویلی پہنچے۔ سب وہاں ناشتہ کر رہے تھے۔ دادا جان انہیں دیکھ کر بولے، آ گئے بچوں، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ نور اور زرگام کی کرسی خالی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شفا اور مومنہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نور نے ابھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ رابعہ کے چہرے پر نفرت تھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ ناشتے کے بعد زرگام اور شاذل آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ وہیں وہ نور کو کہہ کر گیا تھا، جا کر سو جا اوپر۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس کے جانے کے بعد سو گئی تھی۔ دفتر کا ماحول آج غیر معمولی سا تھا۔ زرگام اور شاذل جیسے ہی اپنے کیبن میں داخل ہوئے تو سامنے کانفرنس روم میں کچھ لوگ فائلز اور لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف دکھائی دیے۔ باہر ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور دبے لفظوں میں ہونے والی باتیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ کمپنی اس وقت اپنے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ زرگام اور شاذل جیسے ہی اپنے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوئے، سیکرٹری نے جلدی سے کھڑے ہو کر سلام کیا اور چند فائلز ان کے سامنے رکھی۔ شاذل نے صوفے پر بیٹھ کر فائل کے اوراق پلٹنے شروع کیے، جبکہ زرگام اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر 2-3 شارٹ کمانڈز دے چکا تھا۔ کانفرنس روم کے شیشے کے پار چند ڈائریکٹرز اور فائنینشیل اینالسٹس گہرے چہرے لیے کچھ اعداد و شمار پر بحث کر رہے تھے۔ فائلوں میں چارٹ، گراف اور خسارے کی رپورٹیں بھری پڑی تھیں۔ کمپنی اپنے حالیہ نقصان کو کور کرنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی بنا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور مینیجر اندر داخل ہوا۔ وہ خاصا پر اعتماد مگر چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ لیے تھا۔ سر، پوری مارکیٹ میں خبر پھیل چکی ہے کہ خان انڈسٹریز L&R انڈسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جا رہی ہے۔ اس نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر شاذل نے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظریں فائل سے ہٹائیں، مگر زرگام نے آہستہ آہستہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے سیدھا مینیجر کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ زرگام کی گہری آواز میں ایک عجیب سا اعتماد جھلک رہا تھا۔ جو میرے ساتھ کھیل رہے ہیں شاید یہ نہیں جانتے کہ میرا ابھی وار باقی ہے۔ شاذل نے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے فائل بند کی۔
اور آہستہ سے کہا، پھر تو دیکھنے والے کو اصل تماشا بھی باقی ہے۔ مینیجر خاموشی سے سر ہلا کر باہر نکل گیا اور کمرے میں ایک دبیز خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں آنے والی طوفان کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ نائلہ بیگم مومنہ کو کمرے سے نکال کر آہستہ آہستہ لاؤنج میں لے آئیں، جہاں عافیہ بیگم اور جہاں آرا بیگم پہلے سے موجود تھیں۔ جہاں آرا بیگم نے مومنہ کو دیکھتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور پاس کھڑی ملازمہ کو آواز دی، ذرا تیل لے کر آؤ۔ پھر پیار بھرے لہجے میں مومنہ سے بولے، آؤ بیٹو، یہیں بیٹھو، میں تمہارے سر میں مالش کر دیتی ہوں۔ مومنہ نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، دادی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آرا بیگم نے فوراً ذرا تیز نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس انکار کو برداشت نہ کیا ہو۔ مومنہ نے ان کی نظروں کا مطلب فوراً سمجھ لیا اور خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عافیہ بیگم نے نائلہ بیگم کو دیکھا اور مسکرا دی، جیسے ماحول میں چھپی اس خاموش شفقت کو محسوس کر رہی ہوں۔ وہیں دادی اماں نے مومنہ کو احتیاطیں بتانا شروع کر دیں، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ مومنہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور دل میں احترام کا جذبہ لیے، جیسے ہر لفظ کو دل میں اتار رہی ہو۔ دوپہر کی نرم سی دھوپ کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر لاؤنج میں پھیل رہی تھی۔ نور ابھی ابھی نیند سے جاگی تھی، بال قدرے بکھرے، آنکھوں میں سستی کی ہلکی سی جھلک لیے وہ آہستہ آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے، جہاں آرا بیگم بڑے سکون اور محبت سے مومنہ کے سر میں نیم گرم تیل کی مالش کر رہی تھیں۔ مومنہ آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھی تھی، جیسے ہر لمس میں دعا اور شفقت محسوس کر رہی ہو۔ عافیہ بیگم اور نائلہ بیگم قریب بیٹھی دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ نور نے ہونٹوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ لاتے ہوئے فوراً کہا، واہ واہ، بہو کی تو بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ دادی اماں، آپ نے تو کبھی میرے سر کی مالش نہیں کی۔ جہاں آرا بیگم نے ذرا ٹھہر کر اس کی طرف دیکھا، پھر چشمہ ناک سے تھوڑا نیچے کھسکا کر کہا، تم بھی جلدی سے ہمیں خوشخبری دو، ہم تمہاری روز مالش کیا کریں گے۔ نور کا چہرہ لمحے بھر میں لال ہو گیا، وہ بھکلا کر اپنی چادر سنبھالنے لگی، نظریں نیچی کرتے ہوئے ہلکی سی جی نہیں کی سرگوشی کی، مگر اس کی گھبراہٹ سب نے محسوس کر لی۔ مومنہ کے لبوں پر ہنسی آ گئی، عافیہ بیگم اور نائلہ بیگم بھی مسکرا اٹھیں، پورے لاؤنج کا ماحول ہلکی ہلکی ہنسی سے بھر گیا۔ ادھر کئی میل دور اپنے آفس میں زرگام خان کرسی پر جھک کر فائل کے اوراق پلٹ رہا تھا اور وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دادی کی آواز اسے صاف سنائی دے گئی، وہی جملے۔ دادی اماں نے کہا، نور بھی جلد خوشخبری دے تو روز اس کی مالش کریں گی۔ اس کے کانوں میں پڑے۔ اس کا دل ایک دم جیسے بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کو قلم میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ذہن میں فوراً نور کا وہ شرم سے سرخ چہرہ ابھرا، آنکھوں میں جھجک اور لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کے لبوں پر بھی ایک گہری مطمئن مسکراہٹ آ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی اور کے لیے نہیں، صرف نور کے لیے تھی، جیسے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہو، وقت آنے دو، تمہیں بھی یہ خوشخبری دینی ہی پڑے گی۔ مومنہ کے سر کی مالش مکمل ہو چکی تھی، تیل کی خوشبو اور جہاں آرا بیگم کے نرم ہاتھوں کا لمس اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکون گھول چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو پلکوں پر نیند کا بوجھ اور چال میں تھکن نمایاں تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھی، مگر بیڈ پر پڑا اپنا موبائل فون بجتا دیکھ کر رک گئی۔ اسکرین پر شاذر خان کا نام اور ویڈیو کال کا آئیکن جگمگا رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے مسکرائی، ہلکی سی شرمائی، پھر کال اٹھا لی۔ دوسری طرف شاذل نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا
بالوں میں تیل لگا ہوا، پیشانی پر چند لٹیں چپکی ہوئی، آنکھوں میں نیند کی جھلک، تو حیرانی اس کے چہرے پر صاف نظر آئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مومنہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ دادی اماں نے مالش کی ہے۔ شاذل نے کہکا لگایا۔ میں بھی کہوں، میری بیوی کے یہ سر کا یہ حال کس نے کیا؟ مومنہ کے گال اور بھی سرخ ہو گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چپ رہی۔ شاذل نے نرمی سے پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ مومنہ نے فوراً جواب دیا، جی، بڑی امی نے سوپ پلایا تھا۔ جانم، بس اپنا خیال رکھو۔ شاذل کے لہجے میں محبت اور فکر یکساں جھلک رہی تھی۔ مومنہ نے ہلکا سا سر جھکایا اور شرم سے نظریں جھکا گئی۔ شاذل نے فوراً کہا، چلو تم آرام کرو۔ وہ مسکرا کر بولی، جی سونے لگی ہوں، اٹھ کر شاور لوں گی۔ شاذل نے اطمینان سے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ کال کٹ گئی، مگر شاذل کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ باقی رہی۔ بیوی کی آواز سن کر، اس کی کیفیت دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون ملا تھا، جیسے دن بھر کی ساری تھکن ایک پل میں اتر گئی ہو۔ رئیس رضوان اپنے شاندار مگر سنسان آفس میں چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میز پر سگریٹ کا دھواں ہلکی ہلکی تہ بنا رہا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مارکیٹ کی تازہ خبریں کھلی ہوئی تھیں اور اس میں وہی ہیڈ لائن جگمگا رہی تھی، خان انڈسٹریز نے L&R انڈسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر پڑھتے ہی رئیس رضوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھا قلم زور سے پٹکا، کرسی سے اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دی۔ آنکھوں میں وہ مخصوص چمک آ گئی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ چند لمحے بعد اس نے جیب سے موبائل نکالا اور تیزی سے ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فرحان کی بھاری آواز سنائی دی۔ رئیس رضوان نے دبا ہوا مگر سخت لہجے میں کہا، فرحان، زرگام پر نظر رکھو، ایک پل بھی اوجل نہ ہو، سمجھ گئے؟ فرحان فوراً بولا، آپ فکر نہ کریں، میری نظر ہر وقت اس پر ہے، ایک ایک پل کی رپورٹ آپ کو مل رہی ہے مجھ سے۔ رئیس رضوان نے گہری سانس لی، جیسے اب بھی غصے قابو میں نہ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھو، اگر وہ ایک قدم بھی ہماری توقع سے ہٹا تو مجھے سب سے پہلے خبر ملنی چاہیے۔ کال ختم ہوئی، مگر رئیس رضوان کے ذہن میں زرگام کی مسکراہٹ کا تصور بار بار گھوم رہا تھا، وہ مسکراہٹ جو اسے چیلنج لگ رہی تھی۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور اس کے دل میں انتقام کی آگ دونوں ایک ساتھ بھڑک رہے تھے۔ شام کا سہانا وقت تھا، کھڑکی کے پردے ہلکی سی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو اور سکون کا سا ماحول تھا۔ نور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی کالج کے یونیفارم کو دیکھ رہی تھی، جو کرسی پر صاف ستھرا تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی ملازمہ کپڑوں پر ہلکی سی پریس چلا رہی تھی۔ کئی دن سے مومنہ کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے وہ کالج نہیں جا رہی تھی۔ پیپرز قریب آ چکے تھے اور شاذل نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر پر ہی اس کی تیاری کروا دے گا۔ نور نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کل کچھ بھی ہو کالج ضرور جاؤں گی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی رات کا منظر تازہ تھا، رات فارم ہاؤس کا منظر، ہنسی مذاق اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے نیند کا نہ پورا ہونا۔ آج صبح اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن کل صبح وہ کسی حال میں سستی نہیں کرے گی۔ بیڈ کی طرف چلتے ہوئے وہ خود سے آہستہ آہستہ بولی، پہلے شاور لے لیتی ہوں، پھر کتابیں نکال کر بیٹھتی ہوں، کل کا دن لمبا ہونے والا ہے۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کے بالوں کو چھوا تو دل میں ایک عجیب سا جوش جاگا، جیسے وہ صرف کالج نہیں جا رہی بلکہ لمبے وقفے کے بعد اپنی زندگی کے معمولات میں واپس قدم رکھنے جا رہی ہو۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے یونیفارم پر جا ٹکیں، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور دل میں ایک چھپی سی خوشی، شاید اس لیے کہ کل کا دن اس کے لیے نیا آغاز ثابت ہو سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی کا سین ہلکی ہلکی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ باہر کہیں دور سے جھینگر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرگام اور شاذل اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زرگام نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ نور بیڈ کے کنارے کرسی پر جھک کر کتابوں میں مصروف تھے اور اس کے سامنے والی کرسی پر
اس کا کالج یونیفارم صاف ستھرا پریس کر کے رکھا تھا۔ ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ اور زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ آ گئے آپ؟ نور نے نظر اٹھا کر پوچھا، جیسے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً محسوس کر لیا ہو۔ زرگام آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی بیگم صاحبہ، لگتا ہے میری بیگم کل سے پڑھاکو بننے والی ہیں۔ نور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جی، بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں، کالج سے جو پڑھا تھا سب بھول گئی ہوں۔ سرساد نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کروائی تھی، وہ کچھ یاد ہے۔ یہ کہتے کہتے اسے احساس ہوا کہ جملہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر دیکھا تو زرگام کی آنکھوں میں سرد سی چمک تیر رہی تھی۔ میرا مطلب اب سب کچھ بھول گئی ہوں، وہ جلدی سے وضاحت دینے لگی، مگر زرگام نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہلکا سا کھینچتے ہوئے بالکل قریب آ گیا۔ ڈیئر وائفی، اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی، میں بھی بہت اچھے طریقے سے تیاری کروا سکتا ہوں۔ نور کے دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کو رک گئی۔ وہ ہلکی سی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، آنکھوں میں جھجک اور چہرے پر ہلکی سی لالی پھیل گئی۔ زرگام نے اس کے بالکل قریب آ کر ایک پل کے لیے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالیں، پھر اچانک رخ موڑا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے نور وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی، کیا وہ ناراض ہو گئے ہیں؟ دل میں ہلکی سی بے چینی اتر گئی۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر چپ چاپ دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اس کے واپس آنے کا انتظار ہی اس وقت سب سے ضروری ہو۔ زرگام واش روم سے باہر آیا، آئینے کے سامنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ نور نے جب اس کی حالت دیکھی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ گھبرا گئی۔ اسے روکنا چاہتی تھی کہ زرگام آگے بڑھ گیا۔ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے نور نے نرم آواز میں کہا، سنیے زرگام۔ زرگام نے خاموشی سے سر ہلایا۔ نور بولی، میرا وہ مطلب تھا، میں تو بس سرساد کی بات کر رہی تھی کہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرگام نے اسے اچانک اپنی طرف کھینچا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا دیا، پھر زور سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ نور جو پہلے ہی گھبرا گئی تھی، اس کی دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی۔ اس نے زرگام کے بھرنا سینے پر ناخن چبھوئے، مگر زرگام کو اس بات کا کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی منمانی کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا۔ نور کے ہونٹوں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا اور وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ زرگام نے دھیمی آواز میں کہا، اس سے بھی زیادہ برا پیش آؤں گا اگر کبھی کسی مرد کا نام لیا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں ابھی بھی اس کے ناخن کے نشان تازہ تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ جھک کر بولا، دادی جان کی بات ٹھیک تھی نا، ہمیں جلد بیبی کی خبر دینی چاہیے۔ نور نے فوراً سر اٹھایا اور حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بس لگ گیا پتہ، زرگام مسکرا کر بولا، کوشش تو کر رہا ہوں، بس پورا نتیجہ ابھی آنا باقی ہے۔ نور کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ فوراً بولے، چپ کریں، آپ بہت برے ہیں۔ زرگام ہنس پڑا، جانم، تمہارا ہر حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن رومانس میں کوئی رحم نہیں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو کام سی گئی۔ صبح کا وقت تھا اور نور تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ چہرے پر تھوڑی سی بے چینی اور جلدی کا تاثر تھا، کیونکہ کالج جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ زرگام اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، آرام سے ناشتہ کرو، کوئی جلدی نہیں ہے، کہیں نہیں جا رہا کالج۔ نور نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا تو زرگام نے کہا، آج تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، کل سے میں خود لے جاؤں گا، آج مجھے کام ہے۔ نور نے سمجھداری سے جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں تیار ہو گئی ہوں۔ زرگام نے اس کا بیگ پکڑا اور باہر جاتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت دی اور گاڑی چل پڑی۔ اسی وقت رابعہ میز پر بیٹھی زرگام کو واپس آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ زرگام نے بھی نوٹ کیا، مگر چہرے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ رابعہ نے جلدی سے جا کر کمرے میں خاقان لغاری کو میسج بھیجا، جو آن لائن بیٹھا تھا۔ اوکے کہہ کر نکل گیا۔ خاقان لغاری نے اپنے بندوں کو چوکنا رہنے کا حکم دیا۔ نور اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک گاڑی رک گئی۔ وہ حیران ہو کر ڈرائیور سے بولی، انکل کیا ہوا؟ ڈرائیور نے جواب دیا، بیٹا پتہ نہیں، اچانک گاڑی رک گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ نور نے سر ہلاتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ نور گاڑی میں بیٹھی تھی، دل میں سکون تو تھا، مگر ایک بے چینی بھی سر اٹھا رہی تھی۔
اچانک سڑک کے کنارے سے کچھ سائے نمودار ہوئے۔ چند لوگ ہاتھوں میں پستول لیے گاڑی کے قریب آ گئے۔ ان کی نظروں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک سرد، بے رحم ٹھہراؤ تھا۔ ان میں سے ایک نے ڈرائیور پر پستول تان دی اور کڑک کر کہا، کوئی حرکت مت کرنا۔ نور کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل دھڑک رہا تھا۔ خوف نے اس کے جسم کو سن سا کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے حوصلہ جمع کیا۔ تم ہمارے ساتھ چلو ورنہ تمہارے ڈرائیور کو گولی مار دیں گے، انہوں نے دھمکی دی۔ نور خوفزدہ ہو کر باہر نکلی اور فوراً کہا، ہمیں جانے دو۔ وہ بندے ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی میں سفاکی کی گونج تھی، لیکن ایک نے سخت لہجے میں کہا، چلو گی یا مارے گولی سے؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور بابا پر پستول تان دی۔ ایک بلوٹوتھ ایئر پیس سے خاقان لگاری کی آواز آئی، لڑکی کو ہاتھ مت لگانا۔ بندوں نے نور کو چلنے کا اشارہ دیا۔ نور ڈرتے ہوئے چل پڑی۔ ڈرائیور نے نور کو روکنے کی کوشش کی۔ کچھ بندوں نے ڈرائیور کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ ایک نے کہا، زرگام خان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا اگر وہ لڑکی مدد نہ کرتی۔ ڈرائیور بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ لوگ نور کو زبردستی لے گئے۔ ادھر زرگام جرگے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً دل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اسے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید نور آج کافی دنوں بعد کالج گئی تھی، اس کی کمی فیل کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے نور کی ناک پر رومال رکھا اور اسے بے ہوش کر دیا، اور ساتھ بلوٹوتھ میں بولا، سر کام ہو گیا ہے۔ خاقان لگاری کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولا، شاباش، اب اسے لے کر جلدی سے میرے پاس آؤ۔ ان میں سے ایک بندہ بولا، اوکے باس۔ زرگام نے کندھوں پر شال ڈالی اور مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اسے نور بہت یاد آ رہی تھی۔ خود سے بولا، نورے جان، تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، کیا بنے گا میرا؟ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا اور جرگے کے لیے نکل گیا۔ جیسے ہی زرگام جرگے میں پہنچا، سب اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا کہ لوگ بے ساختہ ادب سے نظریں جھکا لیتے تھے۔ زرگام نے گردن گھما کر سب پر ایک نگاہ ڈالی، پھر مضبوط لہجے میں بولا، سب بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کریں۔ سب لوگ آہستہ آہستہ بیٹھ گئے، لیکن ماحول میں تناؤ واضح تھا۔ لڑکا لڑکی کا معاملہ تھا جو پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف لڑکی کے والدین تھے جو طیش میں نظر آ رہے تھے، دوسری طرف لڑکے کے والدین تھے جو صفائیاں دے رہے تھے۔ تم لوگوں کی بیٹی نے ہمارے بیٹے کو بہکایا ہے، لڑکے کی ماں چیخی۔ نہیں، تمہارے بیٹے نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے، لڑکی کا باپ غصے سے بولا۔ زرگام نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ بس، بہت ہو چکا الزام تراشی کا کھیل، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں جب تک میں اجازت نہ دوں۔ پھر اس نے لڑکی اور لڑکے کو دیکھا جو الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھے تھے، نظریں جھکائے۔ تم دونوں کی مرضی کیا ہے، صاف صاف بتاؤ۔ لڑکی نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ لڑکے نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ زرگام نے سب کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، جب دین نے اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم لوگ کیوں ظالم بن کر اولاد کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہو؟ ان کی خوشی کیوں نہیں دیکھتے؟ اسلام میں ہے کہ لڑکی جب صرف نہ کہہ دے، مطلب ہے اٹس دا اینڈ آف ڈسکشن۔ سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ زرگام نے پھر کہا، ابھی اسی وقت یہاں نکاح ہوگا، گواہ بھی موجود ہیں، اور قاری صاحب کو بلایا جائے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کسی نے دبے دبے لہجے میں پوچھا، ابھی؟ زرگام کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی، جی ہاں ابھی، اور کوئی کچھ بولنے کی جرات نہ کرے۔ پھر اس نے ایک شخص کو اشارہ کیا، قاری صاحب کو فوراً بلاؤ۔ ماحول میں خاموشی چھا گئی، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد قاری صاحب جرگے میں داخل ہوئے۔ زرگام ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ قاری صاحب، ان دونوں کا نکاح پڑھائیں، گواہ موجود ہیں، رضامندی موجود ہے، اور سب جان لیں
جس بات سے ہمارا دین نہیں روکتا ہم اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تھوڑی دیر بعد نقاب اڑوا دیا گیا۔ زرگام بولا لڑکے سے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کو اپنے گھر میں عزت دلواؤ گے، اور اگر کچھ غلط ہوا مجھے پتہ چلا تو گاؤں در بدر کر دیے جاؤ گے۔ لڑکے کے ماں باپ فوراً ڈر گئے، سر ہلایا، جہیز میری طرف سے تم لوگوں کو پہنچ جائے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ زرگام کے دل میں بے چینی سی تھی، وہ فوراً گھر جانا چاہتا تھا۔ زرگام جیسے ہی گھر کے لیے نکلا، اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر عباس کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ دوسری جانب عباس کی آواز کانپ رہی تھی، گھبراہٹ اس کے ہر لفظ میں چھپی تھی۔ صاحب، خان جو نور بی بی کو کالج چھوڑنے گیا تھا وہ بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے۔ زرگام کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے سینے میں دوڑ گیا، جیسے کسی نے اندر سے کچھ نوچ لیا ہو۔ اور نور؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ آواز میں دہشت اور بے قراری نمایاں ہو گئی۔ صاحب، نور بی بی غائب ہیں، ان کا بیگ گاڑی میں ہی پڑا ہے۔ ایک لمحے کو زرگام کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ ہر قسم کا صدمہ سہنے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن نور کے بارے میں کچھ بھی غلط سننے کا تصور بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گاڑی تیار کرو، وہ دہاڑا، تمام گارڈز کو خبردار کرو، شہر کے ہر کونے میں تلاش شروع کرو، ابھی۔ پورے جرگے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ محافظ دوڑ پڑے، فون گھومنے لگے، گاڑیاں سٹارٹ ہونے لگیں، ہر طرف افراتفری سی پھیل گئی۔ زرگام وہیں دروازے کے قریب کھڑا سینہ مسلنے لگا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی کچھ ٹوٹنے والا ہو۔ اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ بار بار نکل رہا تھا، نور۔